الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد. برادران اسلام، آج چوتھا پارہ تراویح میں ہم نے سماعت فرمایا. اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نیکی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم حقیقت میں نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرتے. جو چیز تمہیں سب سے پیاری ہو، سب سے پسندیدہ ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں جب تک خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی اور اجر حقیقت میں حاصل نہیں کر سکتے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ اتری ہے کہ جب تک اپنی پیاری اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تب تک تم نیکی نہیں پاؤ گے. میرے نزدیک میرا باغیچہ جو مسجد کے سامنے واقع ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، اور یہ وہ باغیچہ ہے. نبی علیہ السلام اس میں آتے، کبھی آپ اس کے سائے میں بیٹھ جاتے اور ٹھنڈا پانی استعمال کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس آ کر ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کر دینا چاہتا ہوں، دے دینا چاہتا ہوں تاکہ نیکی پاؤں، اجر حاصل کر سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ ذالک مال رابح، بشارت ہو، مبارک ہو، یہ تو بڑا بابرکت سودا ہے، بڑی بہترین تجارت ہے. اس سے بڑھ کر نفع بخش تجارت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ بجائے اس کو دیگر لوگوں میں خرچ کرنے کے، اوروں میں دینے کے، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے حکمت آپ کو لاحقہ کرے. بسا اوقات انسان خرچ کرتا ہے، اس کے اپنے گھر والے محتاج ہوتے ہیں، گھر والوں پر خرچ کرنے میں بخیلی سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، لیکن جب دوستوں کا معاملہ آتا ہے تو بے شمار دولت صرف کر دیتا ہے. گھر والے بھوکے ہیں، اہل و عیال محتاج ہیں، ان کی محتاجی کا خیال نہ کرتے ہوئے اوروں میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ صحیح طریقہ یا اسلام کا شرعی طریقہ نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ کون سا دینار سب سے زیادہ بہتر ہے؟ ایک دینار وہ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ جو آدمی غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ جو آدمی فقیروں اور مسکینوں میں خرچ کرتا ہے، ایک دینار وہ جو آدمی اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرتا ہے. فضل میں، اجر میں، منزلت میں
कौन सा दीनार अफजल है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से सवाल किया, सहाबा ने ला इल्मी ज़ाहिर की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ दीनार, गुलाम आजाद करने के लिए खर्च किया गया दीनार, फकीर और मिस्कीन पर खर्च किया गया दीनार, इन सारे दीनारों से अफजल दीनार वो है जो इंसान अपने अहल-ओ-इयाल पर खर्च करता है, अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है। मेरे दोस्तों, बीवी को खिलाना सदका है, नेकी है, एक लुक़मा खिलाता है अल्लाह अजर देगा, बच्चों को खिलाना ये नेकी है, सदक़े का काम है, अल्लाह उस पर अजर और सवाब अता करेगा। बसा औक़ात इंसान के बीवी बच्चे मुहताज होते हैं, इंसान उन पर खर्च नहीं करता, उन पर सर्फ नहीं करता, जबकि मालूम होना चाहिए कि बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बाइसे अजर और सवाब है। हाँ, इंसान अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर लिया, खर्च करने के बाद माल बच जाता है, अल्लाह के रास्ते में फकीरों और गरीबों में खर्च करता है, तो अल्लाह ताला उसका भी अजर और उसका भी सवाब अता करेगा। लेकिन खर्च करते हुए बहुत सारे मुसलमान हमने देखा है कि अल्लाह के रास्ते में देते तो हैं, लेकिन बसा औकात एहसान जताते हैं, इतराते हैं, और बसा औकात ऐसे अल्फाज उनके ज़बान से अदा होते हैं कि फला इंसान मेरे टुकड़ों पर पड़ रहा है, मेरा खा रहा है, मेरी वजह से जिंदगी में खाने को उसको कुछ मिल जाता है। इस किस्म के अल्फाज इंसान अपने ज़बान से खर्च करने के बाद निकालता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, लोगों को तकलीफ देकर, लोगों पर एहसान जताकर अपने सदक़ात को बातिल न करो, बर्बाद न करो। अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की, इस आदमी की मिसाल ऐसे है जैसे कि कोई पत्थर पाया जाता है, पत्थर इंतहाई चिकना है, उसके ऊपर रेत डाल दी जाए, तेज बारिश नाज़िल होती है, दुनिया का कोई इंसान बताए कि चिकने पत्थर पर रेती पाई जाती हो, तेज बारिश उतरने के बाद क्या मिट्टी उस पत्थर पर बाकी रहेगी या पानी के साथ बह जाएगी? अल्लाह ताला ने मिसाल बयान करके कहा यही मिसाल उस आदमी की है जो आदमी खर्च करता है, लेकिन खर्च करने के बाद एहसान जताता है, लोगों को तकलीफ दा कलिमात अदा करता है, तो ऐसे आदमी का सदका ज़ाय हो जाएगा उस मिट्टी की तरह जो बारिश के साथ खत्म हो जाती है, चली जाती है, जितने पत्थर पर नहीं रहती। इसीलिए इंसान को चाहिए कि जो दे अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो ऐसे दे कि दाएं हाथ से खर्च करता है तो बाएं हाथ को पता न चले, अर्श के साए में जगह पाए। इमाम मदीना अहले बैत के बड़े इमाम अली इब्न हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलाम के नवासे, उनके लड़के अली रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, अल्लाह के रास्ते में देते थे, लेकिन खर्च करने के बारे में, देने के बारे में किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं, इत्तला नहीं, चुपके से देने वाले। बसा औकात लोग कहते कि अली इब्न हुसैन इब्न अली बड़े कंजूस, बड़े बखील हैं, अल्लाह के रास्ते में देते, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। लेकिन जब उनका इंतकाल हो जाता है, दुनिया से रुखसत होते हैं, तब लोगों को पता चला कि ये अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करने वाले थे, कितना देने वाले थे। वो रहीम ने लिखा है कि 100 घरों की अकेले कफालत किया करते, 100 घरों की अकेले कफालत करते, रात की तारीकी में घरों तक राशन पहुंचाना, दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खुलने से पहले राशन रखकर वहां से चले जाना, ये अली इब्न हुसैन इब्न अली का मामूल था। किसी को खबर नहीं, जब इंतकाल हो जाता है, राशन आना बंद हो जाता है, तो लोगों को पता चला कि 100 घरों की कफालत करने वाला दुनिया से रुखसत हो चुका है, दुनिया से उठ चुका है, जा चुका है। ये अल्लाह के रास्ते में देने वाले और अपनी नेकियों की हिफाजत करने वाले।
نیکی کی حفاظت ایسے ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ انسان شہرت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، لوگوں میں تعریف بٹورنے کے لیے انسان خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صدقے اور خیرات کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیتوں میں کچھ اچھی عادتوں کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ساریعو، لوگوں جلدی کرو، دوڑ پڑو، کس کی طرف دوڑ پڑو؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معافی پانے کے لیے، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی کشادگی آسمان اور زمین سے بڑھ کر، جس جنت کی کشادگی آسمان اور زمین سے بڑھ کر ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑو، دوڑ کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چل کر آؤ، اللہ نے کہا کہ دوڑ کر آؤ۔ دوڑ کر آؤ گے اللہ کی مغفرت ملے گی، اللہ کی جنت ملے گی۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو جنت انسانوں کے لیے تیار کی ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث ہے من سأل اللہ الجنہ ثلاث مرات، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 3 مرتبہ اپنے لیے جنت طلب کرتا ہے، جنت مانگتا ہے، جنت کا سوال کرتا ہے، کیسے؟ اسأل اللہ الجنہ، اسألک الجنہ یا اسأل اللہ الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جنت مانگتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت اللہ کے پاس آتی ہے، اس بندے کے لیے سفارش کرتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ یہ مجھ کو تجھ سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، اے اللہ میری سفارش کو قبول کر لے، اس بندے کو میرے اندر داخل کرا دے، اس بندے کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی سفارش کو قبول کر کے اپنے اندر اس بندے کو داخل کریں گے۔ 3 مرتبہ مانگنے والا دن میں، اور جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، کہ اللہ میں تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہوں، تو جہنم اللہ کے پاس آتی ہے، سفارش کرتی ہے، اس بندے کے لیے کہتی ہے اے اللہ یہ بندہ تجھ سے میرے اندر داخل ہونے سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، بچنے کی درخواست کر رہا ہے، اے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کروا دے، اس بندے کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ جنت مانگ لے، 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، اس کے لیے جنت بھی سفارش کرتی ہے، جہنم بھی سفارش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جنت میں داخل کرتے ہیں اور جہنم سے دور کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جنت ہم مانگیں، جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ جنت کی نعمتوں کا اندازہ لگانا چاہتے ہو کتنی قیمتی ہیں، کتنی اچھی ہیں، تصور کرو ایک مثال سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حور عین جنت کی، جو حور اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرے گا، دے گا، وہ حور عین صرف اپنی ایک جھلک دنیا میں دکھا دے، اس کی ایک جھلک سے ساری دنیا روشن ہو جائے گی، ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَنَصِيبٌ، وہ اوڑھنی جو حور عین استعمال کرتی ہے، وہ دوپٹہ جو حور عین جنت میں استعمال کرتی ہے، اپنے سر کو ڈھانکنے کے لیے، سر کو چھپانے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، سونے، چاندی، جواہرات، مال و دولت، زمین و جائیداد، دنیا کی ساری نعمتیں دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حور عین کا وہ دوپٹہ دنیا مافیہا کی ساری نعمتوں پر بھری ہو جائے،
ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے 1-2 پٹا. اگر پورے عید کا 1-2 پٹا اتنا قیمتی ہے تو دنیا کا کوئی مسلمان اندازہ لگا سکتا ہے, تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسی نعمتیں انسان کے لیے تیار کی. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں وَسَارِعُوا کہ مسلمانوں دوڑ کر آؤ, جلدی کرو اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اللہ کی مغفرت پانے کے لیے, وَجَنَّةٍ اور وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو جنت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے, مومنوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی کچھ علامتیں بیان کی کہ متقیوں کو اللہ تعالیٰ یہ جنت عطا کرے گا. متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو تنگدستی میں بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 صفتوں کا تذکرہ کیا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. 3 صفتوں پر آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی علامت بیان کیا, والکاظمین الغیظ, کہ جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں, پہلی صفت. والعافین عن الناس, لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو درگزر سے کام لیتے ہیں. اور واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں میمون ابن مہران کی ایک لونڈی کا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. میمون ابن مہران ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے, لونڈی ہاتھ میں سالن کا کٹورا لیے ہوئے دسترخوان پہ آئی. اچانک ہاتھ سے کٹورا پھسل گیا. میمون ابن مہران کے لباس پہ, کپڑوں پہ میمون ابن مہران اپنی لونڈی کو غصے سے دیکھنے لگے. لونڈی نے سوچا کہ میں نے مالک کے کپڑے خراب کر دیے, ہاتھ سے سالن کا کٹورا کر لیا, میری خیر نہیں, ضرور کوئی سزا دیں گے. لونڈی حافظہ قرآن تھی, قرآن کو یاد کی ہوئی تھی, برمحل قرآن مجید کی آیت پڑھتی یہی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی نشانی بیان کی. کیا بیان کیا؟ والکاظمین الغیظ, کہ متقی وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے. میمون ابن مہران نے آیت کا ٹکڑا سنا تو کہا قدم تو غیری, میں نے اپنے غصے کو پی لیا, میں نے اپنے غصے کو پی لیا. لونڈی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھتی ہے والعافین عن الناس, مومن متقی صرف اپنے غصے کو نہیں پیتے بلکہ غصے کو پینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں, ان کی غلطی کو درگزر بھی کر دیتے ہیں. میمون ابن مہران نے کہا کہ میں نے تیری غلطی معاف بھی کر دی, تجھ سے درگزر کر دیا. لونڈی آیت کا اگلا ٹکڑا تلاوت کرتی ہے واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میمون ابن مہران نے جواب دیا, کہا کہ انت حرہ لوجہ اللہ, جا میں نے تجھ پہ احسان کیا, اللہ کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا, اللہ کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا. میرے دوستو کس پہ تعجب کریں؟ اس امام پہ جو امام آیت سن کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتا ہے, یا اس لونڈی پر تعجب کریں جو لونڈی برمحل اللہ تعالیٰ کی آیت کا پڑھتے ہوئے اس سے استدلال کرتی ہے, اس کو اپنے مالک کے سامنے پیش کرتی ہے. لونڈیاں بھی قرآن مجید کی حافظہ ہوا کرتی تھی, قرآن مجید کو برمحل پڑھا کرتی تھی. آج ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اللہ سے اگر تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑیں. میرے محترم مسلمان دوستو, یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی اپنے اندر پیدا کریں. گناہ جب کسی انسان سے سرزد ہو جاتا ہے اس سے درگزر کرنا, اپنے غصے کو پی جانا, اس پر احسان کرنا, یہ مومنوں کی متقیوں کی علامت ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اندر اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے, جنت میں جگہ دے, جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.